بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 16 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ سکے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ میں روزانہ اپنے چینل پر ناولز اور موٹیویشنل سٹوریز اپلوڈ کرتی ہوں۔ چلے چلتے ہیں ناول موت کے پارٹ 16 کی طرف۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نیچے قالین پر اس کا بھاری کامدار دوپٹہ بے ترتیب انداز میں پڑا ہے اور اس کے زیورات بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ خود بھی دیوار کے ساتھ سکڑی ہوئی نیچے قالین پر بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا اور اس کا وجود سسکیوں کی زرد میں تھا۔ کمرے میں اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا اور اداسی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ اس نے اندر آ کر لائٹ آن کی، کمرہ جگمگا اٹھا۔ روشنی، پلیز ایسے مت کرو۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو روشنی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ شادی کے شروع میں ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہارے آنسو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں ہار گیا روشنی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ تم اس بدتمیز جاہل لڑکی کی باتوں میں آ کر آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ روشنی تو ایک بہت بہادر لڑکی ہے جو گل جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ پلیز اب چپ ہو جاؤ، اتنے خوبصورت لمحوں کو ایسے برباد مت کرو پلیز۔ اس نے روشنی کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا اور گالوں پر آئے نمکین پانی کو محبت سے صاف کیا۔ میں کہتی تھی نا کہ میرا ماضی میرا دشمن ہے، مجھے جینے نہیں دے گا، تمہیں بھی دکھ دے گا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے میں قاتل ہوں۔ میرا محروم شوہر مجھے غلط کاموں میں استعمال کرواتا تھا۔ لوگ یہ باتیں کبھی نہیں بھولیں گے، مجھے اور تمہیں پل پل ماریں گے۔ شہریار مجھے چھوڑ دو پلیز، میرے ساتھ بدنامیاں ہیں۔ میں جیل سکتی ہوں، تم نہیں جیل سکتے۔ چپ کر جاؤ روشنی پلیز، ایسی باتیں مت کرو، میرا دل دکھ رہا ہے۔ میرے لیے تم اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہو، آئندہ ایسی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا دیکھنا تم۔ اس نے روشنی کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ آج جو ہوا بھول جاؤ سب، ہمیں اچھی باتیں یاد رکھنی چاہیے، وہ باتیں بھول جانی چاہیے جو ہمیں دکھ دیتی ہوں۔ چلو اٹھو، اب ان لمحوں کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ مسکرایا۔ شہریار تم میرا اعتبار کرو گے نا زندگی کے ہر موڑ پر؟ روشنی نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں میری جان، تم میری زندگی ہو، تم سے منہ کیسے موڑ سکتا ہوں بھلا؟ چلو اٹھ جاؤ، اب بہت وقت برباد کر دیا ہم نے فضول کی باتوں اور سوچوں میں۔ اس نے روشنی کو اٹھا کر بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ روشنی کو اٹھنا پڑا، نہیں زندگی کی شروعات لازمی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ نماز کا ٹائم ابھی باقی تھا اور اس نے اپنے پہلو میں بے خبر سوئے شہریار کو دیکھا۔ اس کے بال بکھر کر ماتھے پر آ رہے تھے۔ اسے وہ اس پل بہت پیارا لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر آئے بال اٹھائے اور اسے چند پل دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر شہریار کا کشادہ ماتھا چوم لیا۔ اپنے ہونٹ اٹھا کر وہ الگ ہونے لگی تو شہریار نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اس کے جھکے ہوئے جسم کو برق رفتاری سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ روشنی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اسے گہری نیند میں سویا ہوا سمجھ رہی تھی اور اب وہ اسے بازوؤں میں جکڑے مسکرا رہا تھا۔ چوری چوری پیار کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری بے خبری میں مجھے لوٹ رہی تھی تم، اس چوری کی سزا تمہیں ملے گی اب۔ اس نے روشنی کو اپنے اوپر گرا لیا۔ روشنی جنب گئی۔ چھوڑیں مجھے، میں اپنے شوہر کو پیار کر رہی تھی، کسی غیر کو نہیں۔ چھوڑیں مجھے، نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکل رہا ہے۔ اس نے کسمسا کر اسے بازوؤں کا حصار توڑنا چاہا۔ آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھیں، ہماری نئی زندگی کی پہلی صبح ہے، اسے اچھے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شروع کرنا چاہیے۔ اچھے انداز میں ہی تو شروعات کر رہا ہوں نئی صبح کی۔ اس نے گھیرا اور تنگ کر دیا۔ شہریار پلیز مجھے جانے دے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر ٹائم نکل گیا تو مجھے بہت افسوس رہے گا۔ شہریار نے اسے چھوڑ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو، مگر نماز پڑھ کر سیدھا ادھر آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ کر ناشتہ بناؤں گی اور آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھیں، پھر ہم ناشتہ کریں گے۔ اوکے بابا جاؤ تو میں بھی پڑھ لوں گا، اس نے کروٹ بدل کر کہا۔ روشنی مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
نماز سے فارغ ہو کر وہ روم میں آئی تو شہریار بیڈ پر نہیں تھا، شاید وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا تھا۔ وہ کچن کی طرف آ گئی، یہاں ملازمہ سستی سے آٹا گوندھ رہی تھی۔ ایسے کام کرتی رہی تو ناشتہ رات کو تیار ہوگا، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، اس نے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ نے چون کر اسے دیکھا۔ آپ لوگ روز دیر سے اٹھتے ہیں، اس وقت تک ناشتہ تیار ہوتا ہے، آج اب جلدی اٹھ گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا میں تمہاری ہیلپ کرواتی ہوں۔ نہیں بی بی جی آپ جائیں، صاحب جی ناراض ہوں گے۔ نہیں ہوں گے ناراض، تم نے سے جو کہا ہے وہ کرو، جلدی کام سمیٹو۔ ایک زبردست سے بریک فاسٹ سے وہ فارغ ہوئے تھے جب عبدالرحمن اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ رات والے لباس میں ہی تھا، آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل تھی۔ السلام علیکم، اس نے انہیں مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، رات والے کپڑے بھی نہیں بدلے، خیریت ہے؟ شہریار نے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ گزری رات نہ جانے میں نے کیسے کاٹی، ساری رات میں بے چین رہا، شرمندگی کا احساس مجھے پل پل بے چین کیے رکھا۔ کل رات جو ہوا شہریار بھائی، اس کے لیے میں بہت شرمسار ہوں، خاص کر آپ سے روشنی بھابھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ گل ایسے ہی بیہیو کرے گی، وہ اتنی بدتمیز کبھی بھی نہیں رہی، پتہ نہیں رات اسے کیا ہو گیا تھا، اس نے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، مجھے بہت شرمندگی ہے۔ ایسے لمحوں میں جب ہمیں خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے دکھ کا باعث بن جائے۔ بہت برا ہوا سب، بہت زیادہ، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رحمان، تم میرے بھائی ہو، تمہاری غلطیاں میں معاف کر سکتا ہوں، اور تمہارا تو اس میں کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ شہریار ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالرحمان، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ گلزار کو ہدایت دے۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ گلزار شیجی کو چاہنے لگی ہے، ایسا آپ نے کیوں ہونے دیا؟ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتا دیا آپ نے اسے؟ روشنی کہہ رہی تھی۔ دلوں پر کس کا اختیار ہوتا ہے روشنی بھابھی، میں بتانے سے اس نے اپنی محبت ختم تو نہیں کر دینی تھی۔ عبدالرحمان نے سر آ بھرتے ہوئے کہا، بکواس ہے یہ سب، ایسی محبت کو میں نہیں مانتا جسے نہ پا کر ہم اپنے محبوب کو بددعائیں دینے پر اتر آئیں۔ محبت کا درس دیتی ہے، چاہے ملے یا نہ ملے، یا کس نے کہہ دیا کہ آپ نہ ملنے پر اسے تکلیف دینے پر اتر آئیں؟ ایسی محبتیں صرف ہوش کا نام ہوتی ہے، پوری ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو بددعائیں۔ شہریار تخت لہجے میں بول گیا۔ مجھے تمہاری پسند پہ حیرت ہے عبدالرحمان، وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ شہریار بھائی میرا یقین کریں، میں نے اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے، وہ بہت سویٹ ہے۔ شاید محبت انسان کو ایسے ہی دیوانہ بنا دیتی ہے کہ اسے کسی کا لحاظ نہیں رہتا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ محبت دیوانگی میں بھی لحاظ رکھنے کا نام ہے۔ اینی وے تم تو کہہ رہے تھے کہ گلزار کو روشنی کے بارے میں الف تک نہیں پتا، وہ بالکل نہیں جانتی کہ روشنی کون ہے، اور یہ ریاض نے اپنے کاروبار کو ہمیشہ گھر کی عورتوں سے مخفی رکھا، کوئی اس کے گنہونے کاروبار کو نہیں جانتا، جبکہ گلزار کل کسی دھڑلے سے سب کہہ رہی تھی، جیسے آدھا بزنس اس نے ہی سنبھالا ہو اپنے باپ کا۔ کیا یہ سب تم نے کیوں مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ گلزار سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا شہریار بھائی، گھر کی عورتیں واقعی میں اس بزنس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی، یہ سب کچھ اسے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے جب پاپا ریاض کا انتقال ہوا۔ ان کی کچھ گل کے سائن لازمی تھے، ان پیپرز پر کچھ ایسا تھا جس نے گل کا تجسس بڑھایا اور وہ دھیرے دھیرے سب جان گئی، مگر روشنی کے بارے میں وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ سب اسے آپ سے پیار ہونے کے بعد پتہ چلا، بلکہ اس نے روشنی کے بارے میں باقاعدہ شاذل کے ذریعے تحقیق کروائی ہے۔ شاذل گلزار کا بھائی ہے جو آج کل ریاض پاپا کا بزنس دیکھ رہا ہے، جسے جاسوس بننے کا بہت شوق ہے، وہ ایک ایجنسی کے لیے کام بھی کر رہا ہے، اس سب کی تربیت وہ یورپ سے لے کر آیا ہے، اس لیے کمال کا جاسوس ہے، منٹوں میں کسی کا بھی ڈیٹا نکال لیتا ہے۔ میں نے ریاض پاپا کا بزنس بہت سنبھال کر دیا ہے، خود کو بالکل الگ کر دیا ہے، بزنس تقریباً میرے نام سے تھا، اس لیے اسے ختم کرنے کا رائٹ میرے پاس تھا، مگر اب جو کاروبار باقی ہے اسے گلزار اور شاذل دونوں مل کر چلا رہے ہیں، جس میں اسمگلنگ سر فہرست ہے۔ شاذل ایک چالاک اور شاطر لڑکا ہے، وہیں گلزار کو روشنی کی بایو ڈیٹا سے آگاہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ عبدالرحمان نے لمبی تقریر کی۔
تمہارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ شہریار نے منہ بنا لیا۔ گلزار کو شرم نہیں آتی اتنے گھٹیا کام میں بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے؟ کم از کم تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ۔ وہ میری ایک بات بھی نہیں مانتے۔ میں نے انہیں بہت کوشش کی سمجھانے کی، مگر شاہزاد اس سب کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہ ایک ڈھیٹ لڑکا ہے اور گلزار بھائی کے کہنے پر چلتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دیا؟ عبد الرحمن پھر بولا۔ تم نے کوئی جرم کیا تھا جو تمہیں معافی مانگ رہے ہو؟ اب ایسا کہا تو مار کھاؤ گے۔ بہت شکریہ شہریار بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں گلزار کو سمجھاؤں گا کہ وہ آپ لوگوں سے معافی مانگے گی، اگر وٹ ایور، ہمیں اس کی معافی کی ضرورت نہیں، شہریار نے بے پرواہی سے کہا۔ سمندر میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنا مجھے بچپن سے پسند سے رہا ہے، مگر میرا گھر یہاں سے بہت دور تھا۔ یہاں تک آنے کے لیے وقت اور پیسہ دونوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور میرے پاس شروع سے ہی ان دونوں چیزوں کی کمی رہی ہے، مگر پھر بھی میں اکثر وقت نکال کر اور پیسے بچا کر یہاں آیا کرتی تھی اور ڈوبتے سورج کو دیکھ کر لوٹ جاتی تھی۔ اس نے دور تک پھیلتے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس میں ڈوبتے سورج کی کرنیں جلملا رہی تھی۔ مجھے بھی پانی میں تیرتے سورج کو دیکھ کر بھلا لگتا ہے، پھر چاہے وہ سمندر ہو، دریا ہو یا ندی، جھیل، مگر جو لطف آج آ رہا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی نظارے کو دیکھتے ہوئے نہیں آیا۔ تمہارا ساتھ ہر نظارے کی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے۔ میں نے تو صرف کراچی کا سمندر ہی دیکھا ہے، ہم اب سب کچھ دیکھیں گے، ہر خوبصورت نظارے کو نگاہوں میں بھریں گے ایک ساتھ۔ کل یا پرسوں تک ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، مجھے کچھ آفس میٹنگ میں اٹینڈ کرنی ہے اور ہمارا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ بہت مزہ آئے گا۔ کیا جانا بہت ضروری ہے؟ وہ بولی۔ ہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہنی مون پر کوئی مناتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا، ہر کوئی تو نہیں مناتا۔ اس نے منہ بنایا۔ میرا دل نہیں ہے بالکل بھی جانے کو۔ پلیز شہریار، یہاں بھی اچھی جگہ ہیں، ہم سوات، گلگت یا پھر پنجاب چلتے ہیں، ادھر بھی بہت اچھی جگہ ہے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ تم بہت سویٹ ہو روشنی، ٹھیک جیسے تم کہو گی میں ویسے ہی کروں گا، مگر سوئٹزرلینڈ کی میٹنگ بھی بہت ضروری ہے، مجھے 2 دن کے لیے لازمی جانا ہوگا، پھر ہم اپنے پاکستان کے ٹور پر ہی نکلیں گے۔ چلو آؤ اب کچھ کھا لیتے ہیں، ان سنیکس سے بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑے ٹانگے اور بیڈ کی طرف آنے لگی، مگر راستے میں ہی سر بری طرح چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ دھڑم سے بیڈ پر گری۔ شہریار اس وقت کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب اس نے روشنی کو بیڈ پر گرتے دیکھا۔ روشنی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا روشنی، کیا ہوا؟ اس نے روشنی کو بیڈ پر سیدھا کر دیا۔ آر یو اوکے؟ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں شہریار، بس تھوڑا سا چکر آ گیا تھا، لگتا ہے تھکن ہو گئی ہے بس۔ او گھاٹ، میں ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں، تم ادھر ہی آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں شہریار پلیز، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو مت بلاؤ، روشنی تیزی سے کہہ اٹھی۔ پاگل مت بنو، ایسے چکر آنا کمزوری کی علامت ہوتا ہے، ہیلتھ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، وہ سختی سے کہتا اس کی بات سننے بنا کمرے سے نکل آیا۔ روشنی کی جان سولے پر ٹک گئی۔ نہیں اللہ میاں، میرا برم رکھ لینا، اسے ٹوٹنے مت دینا۔ شہریار کو حقیقت پتہ چل گئی تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ اللہ میں کیا کروں؟ وہ آنے والے لمحوں کے خوف سے رو پڑی۔